ایک دولت مند کو اپنی دولت پر بڑا ناز تھا، اسے بڑا غرور تھا۔ ایک ضرورت مند اس کے پاس آیا اور اس سے اپنی حاجت مندی کی درخواست کی کہ وہ میں اس کی مدد کرے، لیکن دولت مند نے دولت کے غرور کے نشے میں اسے برا بھلا کہا اور اسے دھکے دے کے گھر سے باہر نکال دیا۔ اللہ رب العزت کو یہ عطا بالکل پسند نہ آئی۔ اللہ رب العزت نے اسے معاشی حالات میں تنگی، دن پر دن تنگی کرتا گیا، اتنا تنگ کر دیا کہ اسے کھانے کے بھی فاقے پڑ گئے۔ اس کے جو نوکر چاکر تھے انہوں نے کہیں اور دوسرے مالکوں کے پاس کام دیکھنا شروع کر دیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، حالات بدتر سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ یہ نوبت آ گئی تھی کہ اس مالک کے پاس اب 2 وقت کے کھانے کو بھی نہ تھا۔ اس مالک نے نوکر بھیک در بدر بھیک مانگنا شروع کر دی تھی۔ ایک دن اس کے نوکر کسی دوسرے مالک کے پاس کام کر رہا تھا کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی کہ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دو، میں بہت 2 دن سے بھوکا ہوں۔ اس نے یہ فریاد سنی تو اس کے جو مالک تھا وہ بڑا رحم دل تھا، بڑا سخی تھا، اسے غریبوں کی مدد کر کے بڑا سکون ملتا تھا۔ اس نے کہا سارا کا سارا کھانا اٹھاؤ اور جا کے ضرورت مند کو دے دو۔ وہ جیسے ہی نوکر کھانا دے کے واپس آیا تو وہ رو رہا تھا۔ مالک نے پوچھا کیا بات ہے، رو کیوں رہے ہو؟ کہا حضور یہ جو شخص دروازے پہ بھیک مانگ رہا ہے یہ میرا پہلے والا مالک تھا، اس کی آج حالت دیکھ کے مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے۔ تو مالک نے کہا کہ تم نے اسے تو فوراً پہچان لیا، کہ تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ کہا نہیں۔ کہا میں وہی شخص ہوں جسے تمہارے مالک نے دھکے دے کے گھر سے باہر نکالا تھا، اور آج اللہ رب العزت نے اسے اس مقام پہ لگے کھڑا کر دیا جس مقام پر کل میں تھا۔ اگر اس کھانے سے سبق سیکھے تو ہمارے لیے بھی سبق ہے۔ مکافات عمل سے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں لوگ عزت دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت ہو، ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں، لیکن یہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں ایسا کام کرنا بھی پڑے گا۔ آپ جب تک کسی کی مدد نہیں کریں گے، جب تک آپ اچھا نہیں چاہیں گے، جب تک آپ اچھا کریں گے نہیں تو آپ کو اچھا ہوگا نہیں، اچھا ملے گا نہیں۔ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ جب ہم کچھ اچھا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں اس کے بدلے میں کچھ اچھی چیزیں عطا فرماتا ہے۔ یہ مکافات عمل ہے۔ آپ سچے کو سچا، جھوٹے کو جھوٹا، مکار کو مکار اور ایماندار کو ایماندار شخص دنیا میں ملتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص فصل لگائے چاول کی اور اسے گندم اگ جائے، چاول کی فصل لگا گا تو فصل ہی چاول کی ہی آنی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فصل چاول کی لگائی تھی اور گندم اگ جائے۔ تو ہمیں بھی چاہیے اس کہانی سے کہ ہم بھی ضرورت مندوں، حاجت مندوں، غریبوں، مسکینوں کی خوب دل سے مدد کریں اور ان سے محبت کریں، حسن سلوک سے پیش آئیں، نہ کہ انہیں جھڑکیں اور بھلا بھلا کہیں کہ گھر سے باہر نکالیں۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے آپ انہیں برا بھلا نہ کہیں، ان سے معافی مانگ کے بول دیں کہ نہیں میرے پاس نہیں، معذرت۔ یہ کہنے کے بجائے، انہیں برا بھلا کہنے کے بجائے کہ تمہارے ہاتھ ہٹے کھٹے تو ہیں، بھیک کیوں مانگ رہے ہو، آپ انہیں ذلیل نہ کریں، انہیں رسوا نہ کریں۔ اللہ رب العزت کو بھی معلوم ہے کہ اس کے ہاتھ ہٹے کھٹے، لیکن پھر بھی اس کے دماغ میں ذہن میں یہ آئی ہوئی کہ وہ بھیک مانگے۔ بھیک مانگنا بھی کوئی آسان بات نہیں ہے، اس میں بھی آپ کو بہت بڑی طاقت اور ہمت چاہیے ہوتی ہے کہ کسی کے آگے آپ دست بدار ہوں، اس سے بھیک مانگیں۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے دعا ہے میری کہ ہم سب کو نیک کام کرنے، نیک کام کی تبلیغ کرنے اور اچھے کام کرنے اور دوسرے لوگوں کو اچھی بات کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔